بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. مزدور حجام سندھ کا رہنے والا جو پنجگور میں مارا ہو وہ اس بنیاد پہ واجب القتل نہیں ہے کہ پنجاب کا رہنے والا ہے. ہمارے پنجاب میں پورے بچے پڑھتے ہیں, وہاں کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہوا. اس لیے آج اس پہ کسی کو واجب القتل قرار دے, اس کو مار دے, بس سے اتار دے یا اس کو یرغمال بنا دے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ظلم ہے, میں مانتا ہوں کہ ریاست کی جبر ہے, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ریاست نے بہت ظلم کیا ہے, یہ ہم مان لیتے ہیں. ریاست نے ہمارے بچے لاپتہ کیے ہیں, ہم یہ مان لیتے ہیں. ہمارے خواتین بے عزت کی, ہم مان لیتے ہیں. مجھ جیسے کی ماں محفوظ نہیں, ہم مان لیتے ہیں. لیکن قصوروار پنجاب کا پنجابی نہیں ہے, سندھ کا مزدور نہیں ہے, کوئی دیہڑی دینے والا مزدور نہیں ہے, کوئی بلاک بنانے والا نہیں ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ ریاست مجرم ہے. ریاست نے بہت جبر کی ہے بلوچستان میں, لیکن سب کے باوجود ہمیں انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور انصاف کے دائرے میں ہمیں اپنی حکمت عملی بنانا چاہیے. قوموں کے ساتھ لڑائی, بلوچ کی پنجابی ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری تو لڑائی اس ذہنیت کے ساتھ ہے جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے. اس میں بلوچ بھی شامل ہے, اس میں پنجابی بھی شامل ہے, اس میں سندھی بھی شامل ہے, اس میں تمام طبقات شامل ہے جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. اس میں میرا بلوچ بھی شامل ہے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے. میری زمینوں پہ, گوادر کی زمینوں پہ تو کسی پنجابی نے تو قبضہ نہیں کیا, کسی بار والے نے تو قبضہ نہیں کیا. اس لیے جو مذہب کے نام پہ کرتے ہیں, یہ تو ہم آخری جو بات میں کر رہا ہوں, ساتھی کہتے ہیں ہم فریق بننے کے لیے تیار ہیں. بالکل فریق بنیں گے, لیکن پہلے تو مجھے بتائیں بلوچستان کے فیصلے میں میں شامل ہوں. بلوچستان کے فیصلے میں کرتا ہوں, بلوچستان کا فیصلہ یہ ایوان کرتا ہے. جب فیصلے میں نہیں کرتا, جو فیصلے میں انوالو نہیں ہوں. میں گوادر میں سیکورٹی اداروں سے ملا, بات کی کہ گوادر کی گلیاں کون جانتا ہے میرے علاوہ. مجھے کبھی آپ نے پوچھا کہ گوادر میں امن کیسے قائم ہوگا؟ کبھی آپ نے مجھے بٹھایا کہ گوادر میں امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ کبھی آپ نے بتایا کہ گوادر پورٹ کیسے چلے گا؟ کبھی مجھ سے پوچھا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلے گا؟ گوادر کی گلیاں, گوادر کے دیہات, گوادر کے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملے کا قصہ ابھی تمام نہیں ہوا. سیکورٹی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں, فوجی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر لوگوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور باقی کو کرا لیا جائے گا. مشکل اس میں یہ پیش آ رہی ہے کہ انہوں نے خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا رکھا ہے, انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرے. پہلی اطلاع تو یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن بہرحال اس وقت جو اطلاع دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب بچوں اور عورتوں کو نہیں چھوڑا گیا, اور وہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تو چھوڑ دیا گیا, اور شاید کچھ بچوں اور عورتوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہو, لیکن یہ کہ سب کو نہیں چھوڑا گیا. اگر یہ اطلاع درست ہے اور بظاہر درست ہی لگتی ہے. دوسری طرف نون لیگ کی قیادت نے, وفاقی حکومت نے جس ذہنی اور اخلاقی افلاس کا مظاہرہ کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے. یعنی جیسے ہی وحشیانہ حملے کی خبر اسلام آباد پہنچی تو نون لیگ کی قیادت نے طے کیا کہ سب کے ایک تو فوج کو سب کام سونپ دیا, حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی تیاری کبھی کی ہی نہیں نمٹنے کی. اور دوسرا یہ کیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کردار کشی کی مہم شروع کر دی گئی. گویا عمران خان اور اس کے ساتھی اس خونریزی کے ذمہ دار ہے. پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ بس اس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ وہ بیان نامکمل تھا, اس میں دہشت گردی کی مذمت کی جانی چاہیے تھی, لیکن جو اصل اسباب ہیں, مسئلہ جس سے پیدا ہوا ہے, وہ انہوں نے اس پہ تو توجہ دلائی اور اس پہ ساری قوم متفق ہے. تقریباً آج سروے کرا لیں, ساری قوم کہے گی کہ بھائی بلوچستان میں ٹھیک رخ میں ٹھیک انداز میں فیصلے نہیں کیے گئے. اسحاق ڈار, خواجہ سفران حسن اللہ عطا اللہ تعالیٰ نے فوراً بیانات داغنا شروع کیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں 200 کے قریب لوگ یا شاید اس سے کم یا زیادہ لوگ جو ہیں وہ عام شہری شہید کر دیے گئے, کچھ فوجی شہید کر دیے گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بیان میں یہ کمی کیوں رہ گئی. اصل مسئلہ یہ ہے.
جن لوگوں کی اخلاقی اور ذہنی حالت یہ ہو، ان سے یہ توقع کی جاتی ہے وہ ملک کے مسئلے حل کریں گے، وہ دہشت گردی پہ قابو۔ کب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کتنے دن پہلے کہ صورتحال بہت خراب ہے، پھر یہ کہ فوراً ہی افغانستان کی طرف انگلی اٹھا دی گئی ہے اور کہا کہ ماسٹر مائنڈ وہاں ہے۔ وہ ماسٹر مائنڈ بھارتی ہی ہو سکتا ہے، مکمل تحقیقات سے پہلے حتمی رائے کیسے دی جا سکتی ہے؟ کلبھوشن یادیو ایران سے آیا تھا، وہ ظاہر ہے ایرانی حکومت کی اجازت سے نہیں آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایرانیوں سے کوتاہی ہوئی، اس کا بندوبست نہیں کر سکے، اس وقت بھی ایران کے معاملے میں غیر محتاط بیانات دیے گئے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہ ان سے بات چیت کی جاتی۔ اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ بیانات سے حل نہیں ہوتے، بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ 2023 میں ایک تصویر میرے پاس موجود ہے کہ خواجہ آصف سمیت جو ہیں اور آئی کے سربراہ سمیت ٹی ٹی پی کے لوگوں سے مذاکرات کے لیے وہ بات چیت کر رہے ہیں ان سے، اور وہ خبر بھی اخباروں میں چھپی، ڈان میں بھی چھپی اور اخباروں میں بھی چھپی۔ دوسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ بلاول بھٹو کو فوراً 9 ارب روپے دے دیے، جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں ان میں لکھا ہے؟ کوئی عدالت ہوتی تو اس میں جاتا کوئی اور روکتا، مگر 26ویں ترمیم کے بعد عدالت کہاں ہے؟ عدالتی نظام کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو وہ صرف وہی نہیں، ان کو ثواب دیدی فنڈ نہیں دیے گئے بلکہ 25 کروڑ روپے نون لیگ کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو دیے گئے۔ جس مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس میں وہ شور و ہنگامہ نہ کریں، اور یہ ہے کہ چولستان کی نہروں پہ مطلب یہ ہے کہ ان کا موقف خرید لیا جائے، یعنی بظاہر کچھ بیانات بھی دے دیں مگر ایجیٹیشن کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کو روکیں، اس کو ڈسکریج کریں۔ واقعہ دیکھیے اتنا دردناک ہے، اس پر بات کرتے ہوئے وحشت ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ رٹ ختم ہو چکی ہے پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ اختر مینگل نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے زیادہ سخت بات کہی کہ بلوچستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں حکومت کا کنٹرول ہو۔ ہم نے خبردار کیا تھا مگر ہماری باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ ہر حکومت نے بلوچ نسل کشی میں حصہ ڈالا ہے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام تراشی کی گئی۔ حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سب ان زیادتیوں میں شریک ہیں۔ بلوچستان کو اس نہج پر پہنچانے میں اب نہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہے نہ ان کے اختیار میں ہے۔ ان کے لیے اب وہ مطلب انہیں اندیشہ ہے کہ ہم اقلیت میں بدل جائیں گے، افغان مہاجرین آ گئے اور دوسرے عوامل ہیں سی پیک سے بھی، اور پھر وہ سی پیک کا جیسے میں نے کل بہت تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، بھائی امریکہ ہے اس کے پیچھے، بھارتیوں کی کیا جرت ہو سکتی ہے؟ یا فرض کیجئے کابل انتظامیہ ہے، کابل انتظامیہ کے اس کا ساتھ بی ایل اے کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق تو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ تو یہ فوری طور پہ اس پہ فتویٰ جاری کر دینا، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قومی سلامتی کے بیانیے پر سارے اقدامات کیے جاتے رہے، شروع میں بھی کیے گئے کچھ اقدامات، پھر ایوب خان کے دور میں تو حد ہو گئی، بھٹو نے ان سے بڑھ کر چڑھائی کی، پورے بلوچستان کو فوج کے حوالے کر دیا، اب بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، مشرقی پاکستان سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس وقت اکثریت کو حکومت نہیں دی گئی، اور شیخ مجیب الرحمان تو بالکل اس طرح ان پاپولر ہو جاتے خود مشرقی پاکستان میں جیسے ان کی صاحبزادی ہوئی ہے، کیونکہ وہ گورننس کا ان کا مزاج ہی نہیں تھا۔ وہ تو کسی فیکٹری میں ہڑتال ہو جاتی تھی تو وہ بوریاں بھر کے پیسوں میں لے جاتے تھے تنخواہیں دینے کے لیے، یہ ان کا مزاج تھا، اور ان کی صاحبزادی نے بھی یہی کیا۔ اور وہ ایک جذبات سے مغلوب آدمی تھے، جذبات سے مغلوب آدمی کیا حکومت چلا سکتا؟ وہ بہت تیزی سے ناکام ہو جاتے۔ بلوچ لیڈرشپ جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی، مسلح مزاحمت کے نتیجے میں ہمارے جو پیراملیٹری فورسز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، طاقت بھی بڑھتی گئی، اخراجات بڑھتے گئے، پھر افغان جہاد کے بعد بلوچ اور پشتون لیڈر کمزور ہوتے گئے، پھر قواریت پھیلنے لگی، اور اس کے سد باب کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ ہم نے عربوں سے کہا، ایرانیوں سے کہا کہ ان کی مدد نہ کریں، اس وقت کوئی ڈٹ کر فیصلہ کیا جاتا تو اس کے نتائج نکلتے۔ پھر اکبر بگٹی کے قتل سے عام ناراضگی پھیل گئی، کیسی حماقت کا ارتکاب کیا جنرل مشرف نے، اور کسی نے انہیں ٹوکا نہیں۔
ان کے ساتھیوں نے. پہلے افغانستان پر یہاں سے ہوائی اڈے دے دیے امریکیوں کو, پھر اس سے بڑی حماقت یہ کہ ویسی حماقت یہ کہ اکبر بگٹی کو کہا تمہیں پتہ نہیں تمہیں کون سی چیز ہٹ کرے گی, تو اس سے ہم ناراض. پھر اس پہ جب قابو پا لیا گیا, صورتحال بہتر ہونے لگی جنرل ناصر جنگجو اور عمران ریاض کے دور میں, تو عمران ریاض کا تبادلہ کر دیا گیا. اور کتنی کم فہمی ہے, یہ ہم نے مواقع دیے بھارت کو, یعنی بھارت تخریب کری تو بھارت کر رہا ہے, اس کی سپورٹ حاصل ہے. مواقع کس نے فراہم کیے بھارت کو؟ ہم نے فراہم کیے. ہمارے ادراک کی حالت یہ تھی, ہمارے وزیر داخلہ نے کہا ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اب وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, اس میں اخلاقی جرت ہو تو استعفیٰ دے. لیکن اخلاقی جرت کہاں سے آئے؟ وہ تو چیمپئنز ٹرافی جو کرکٹ کی تھی اس کی اختتامی تقریب میں شریک نہیں ہو سکا. جب آپ اکثریت کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, فوج کی بڑی اہمیت ہے, ملک کا دفاع فوج ہی کر سکتی ہے. لیکن روس کے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی, تعداد میں سب سے زیادہ, امریکہ سے زیادہ تھی, ایٹمی اسلحہ بھی زیادہ تھا, میزائل بھی تھے, اور جنگ کرنے کی صلاحیت بھی تھی. کتنے ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا جو بعد میں ان کے اس سے آزاد ہوئے, لیکن ملک کو بچا تو نہیں سکے. دیکھیے, ملکوں اور قوموں کی حفاظت, ملک کی حفاظت جو ہے, قوموں کی حفاظت خود قوم کیا کرتی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی فوجی مدد نہیں ملی تھی, حالات ہی نہیں تھے. انہوں نے وہ خود خطہ آزاد کرایا, اور چین, جس کی وجہ سے چین ہمارا پڑوسی ہے, ورنہ چین کے ساتھ ہماری سرحد ہی نہیں ملتی. آزاد کشمیر کے لوگوں نے خود لڑائی لڑی. 65 میں عوام فوج کے ساتھ کھڑے تھے, اور بلکہ ان پہ نچھاور ہو رہے تھے, نثار ہو رہے تھے. 71 میں یہ صورتحال نہیں تھی, اگرچہ مغربی پاکستان میں مزاحمت بھی نہیں تھی. اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے, اس وقت میڈیا پابند سلاسل تھا, جیسے آج پابند سلاسل ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وزیر داخلہ کو مستعفی ہونا چاہیے, اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے, انہیں گھر بھیجنا چاہیے. جب اس طرح کے لوگ ہوں گے اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے, اس سے آگ بھڑکے گی بلوچستان میں. جب آپ کہیں گے بلوچستان میں وہ دہشت گردوں کا معاملہ تو الگ ہے, ان کے ساتھ تو الگ طرح سے نمٹنا چاہیے. ظاہر ہے جو بے گناہوں کا قاتل ہے, مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ قتل کا کوئی جواز نہیں ہے, ڈٹ کر مذمت کی انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. لیکن جو عام بلوچ ناراض ہیں, جن کے لیے جابز نہیں ہیں, جن پر ایک غیر نمائندہ حکومت مسلط ہے, ان کو وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, وہ صرف دہشت گردوں کا تو نہیں انہوں نے کہا, اور ایس ایچ او کی مار ہے. کوئی احساس اور کوئی رتی برابر بھی درد اور احساس ہے تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے. سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو تمام کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے اور تمام مغویوں کو باریاب کرا لیا گیا ہے, مگر آزاد میڈیا نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو بہتر تھا. اب مثلا طلال چودھری کہتے ہیں 70 سے 80 دہشت گرد تھے, آزاد ذرائع کہتے ہیں 100 سے زیادہ تھے. یہ کہتے ہیں سرکاری ذرائع کہتے ہیں ٹنل میں تھے, بی بی سی کہتی ہے کہ ٹنل میں نہیں تھے, گاڑی جو ہے ٹنل میں نہیں تھی. یہ بات درست ہے حکومت کی کہ روس اور امریکہ اور چین نے کیا سیاسی جماعتوں دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے تھی, مگر جنہوں نے مذمت کی ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا؟ چکزئی صاحب نے ٹھیک کہا, میرا گھر دکھائی دیتا ہے, عادل بازئی کا گھر دکھائی دیتا ہے. عادل بازئی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, ان کی انہوں نے تصویریں لگائیں, ان کا نام لیا, ان کے نام پر جیتے. الیکشن کمیشن نے انہیں جناب ڈی سیٹ کر دیا, سپریم کورٹ نے انہیں بحال کیا. اب ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اور ڈیرہ غازی خان کے ڈاکٹر شہریار کے ساتھ ہسپتال بند کر دیا جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوگا. او بھائی, آپ نے مقدمہ ہی درج کرنا تھا تو کر لیں, انتقام سے تو آپ رہ نہیں سکتے نا, اپنے آپ کو تھام تو سکتے نہیں. تو مگر وہ ہسپتال کیوں بند کر دیا؟ ادھر وہ $190 ملین کا بڑے فخر سے اعلان کر رہے ہیں وزیر اعظم, اس سے دانش یونیورسٹی بنائی جائے گی. بھائی یونیورسٹی جو ہے ضرور بنائیں, مگر یہ اس سے ثابت ہوا نا کہ پیسے تو آپ کے پاس ہے, سپریم کورٹ نے آپ کو دے دیے. کرپشن کہاں ہوئی تھی جس میں عمران خان کو سزا دی؟ کون سی کرپشن ہوئی تھی؟
کالعدم BLA بہرحال یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس کچھ ہیں لوگ جو ہم نے اغوا کیے تھے اور ان کا قیدیوں سے تبادلہ کیا جائے گا۔ دیکھیے ماہرین بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جیسے وہ چند دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مدغم کیا جائے گا سارے تینوں گروپوں کو، BLA کو بھی اور دوسری ڈاکٹر نظر، وہ کیا ان کا نام ہے، نظر بلوچ، وہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو شورش بڑھ جائے گی، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آسان ویسے نہیں ہوتا مرج کرنا، لیڈری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں پھر نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے، پھر چھوٹے بڑے کمانڈر ہوتے ہیں، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سرفراز بگٹی سے الجھے ہیں اپنا مسافر جو ہیں اور بڑی تلخی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، لیکن یہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے شائستگی سے بات کی اور کہا آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، آپ کا احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ احساس ذمہ داری اکبر بگٹی میں، وہ سرفراز بگٹی میں کیا ہوگا، بیچارہ نمائندہ آدمی نہیں ہے۔ ایران نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ مسعود پزشکیان، بڑا مشکل ہے یہ، مالج کو کہتے ہیں، ہاں جی، فزیشین سے یہ لفظ بنایا انہوں نے، پزشکیان، وہ صدر جو ہیں ایران کے، انہوں نے کہا امریکہ ہمیں احکامات دے رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے کسی صورت بھی۔ میں امریکہ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس سے قبل آیت اللہ خامنہ یہ یہی بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کو معلوم ہے، انہیں خط لکھا تھا جس میں یہ کہا کہ ایٹمی پروگرام پر اثر نو مذاکرات ہوں گے۔ پچھلا معاہدہ انہوں نے خود ہی منسوخ کیا تھا اور یہ کہا تھا ورنہ دوسری صورت میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بھائی آپ کیا کریں گے؟ آپ جو کچھ کریں تو چین اور روس خاموش بیٹھیں گے اور ایران خاموش بیٹھے گا، اور اسرائیل سے پہلے ہی ہجرت ہو چکی ہے بہت سی اور اکانومی اس کی تباہ ہو چکی ہے۔ یوکرین میں خبر یہ ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور 30 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے مذاکرات میں جو جدہ میں ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ یوکرین مذاکرات کرے گا ماسکو سے، اور مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوجی امداد بحال کر دی ہے امریکہ نے، اور معدنیات سے متعلق معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ تو آج تو یہی مختصر سی گفتگو ہے، وہ ایسے تو موضوع بڑا طویل ہے، اس پہ لمبی بات ہو سکتی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے سوچا کہ اس کو مختصر ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔